مکان، دکان اور گاڑیوں کے اندر تعویذات کو لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ آج کل بہت سے لوگ اپنے مکانوں میں، دکانوں میں، گاڑیوں کے اندر، فلیٹ میں، دکان میں، دھندے کی جگہ، بہت ساری جگہوں میں جو ہے تعویذ وغیرہ کو لٹکائے رہتے ہیں، اور گاڑیوں کے اندر سیٹ میں، ڈرائیور کے اوپر، بہت ساری جگہوں پہ جو ہے لگائے رہتے ہیں۔ تو گاڑیوں کے اندر یا باہر بد نظری یا حسد سے بچنے کے لیے تعویذ جو لٹکاتے ہیں ان کی دو قسمیں فقہا لکھتے ہیں۔ پہلی قسم تو یہ کہ جائز، اور دوسری قسم ناجائز کی ہے۔ تو پہلی صورت جو جائز کی ہے وہ یہ کہ پہلی قسم جو تعویذ کلام الہی یا اسماء الہیہ اور صفات الہیہ سے لکھے ہوئے ہو، اور اس کی عربی زبان میں ہو، اور ایسے کلمات سے ہو جن کے معنی معلوم اور معروف ہو۔ دوسرے کہ اعتقاد یہ ہو کہ یہ تعویذ خود مؤثر نہیں، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اگر وہ چاہے تو اس سے اثر انداز بنا سکتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں۔ تو یہ صورت تو جائز کی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ جن تعویذات میں جن وغیرہ کی پناہ طلب کی گئی ہو، یا ایسے کلمات لکھے گئے ہوں کہ ان کے معنی اور مفاہیم اور معود وغیرہ جو ہے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، یا ان میں کلمات شرکیہ ہوں، تو ایسی تعویذ کا لٹکانا شرعاً ناجائز اور حرام ہوگا۔ ایسی تعویذ کو لٹکانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چنانچہ مرقات المفاتیح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وعن عوف بن مالک الأسجعي قال كنا نرقى في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا على رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور آگے جو ہے خود اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث نقل کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان الرقا یکرہ منها ما کان بغیر اللسان العربی و بغیر اسماء اللہ تعالی و صفاتہ و کلامہ۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مرقات المفاتیح کی 8ویں جلد صفحہ 358 359 کتاب الطب والرقا کے تحت نقل کیا ہے۔ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر، وقد اجمع العلماء على جواز الرقیہ عند اجتماع 3 شروط ان يكون بكلام اللہ تعالی او بصفاتہ او باسمائه و صفاته و باللسان العربی۔ اس طریقے کی عبارت فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 240 کتاب الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات، اس طریقے کی عبارت ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں فتح الشام کے اندر، وَإِنَّمَا تَكْرَهُ الْمُعَوَّذَةُ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِ وَلَا يَدْرِي مَا هُوَ لَعَلَّهُ يُدْخِلُهُ سِحْرًا أَوْ كُفْرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ۔ اس طریقے کی عبارت کے فتح شامی کتاب الحظر والاباحہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 523 پر اس کو نقل کیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اور بھی کافی تفصیلی بحث جو ہے علامہ شامی نے لکھی ہے، اور کیا نام ہے ترمذی وغیرہ کے اندر بھی اس کی بحث کافی تفصیل کے ساتھ نقل کی گئی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہم کو جو ہے خاص طور پر بچنا چاہیے، اپنے عوام الناس کو بھی اس سے، ان تعویذات سے بچانا چاہیے کہ ان تعویذات سے کچھ فائدہ نہیں، اثر کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ لہذا ہر وقت ہم اللہ کا نام لیتے رہے، اللہ کے کلام کو پڑھتے رہے، نماز روزے کا اہتمام کرے، تو انشاءاللہ ان تمام خرافات سے ہم بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس بحث کو تھوڑی سی نقل کیا، المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ، یعنی اہم مسائل جن میں ابتلاء عام ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23 کتاب العقائد مسئلہ نمبر 4 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔